ناظرین، جب مشرق وسطیٰ میں گنز خاموش ہو جائیں گی، بندوقیں واپس اپنی جگہ پر چلی جائیں گی اور جو سپاہی ہیں، فوجی ہیں، وہ اپنے بیرکس میں واپس چلے جائیں گے، غیر ملکی فوجیں یہاں سے نکل جائیں گی، ایک امن کا دور آئے گا، تو ایسی صورتحال میں پورے مشرق وسطیٰ کے ممالک میں پاکستانی ورکرز کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہونے والا ہے۔ نہ صرف جی سی سی کے کنٹریز بلکہ ایران میں پاکستانی ورکرز کے لیے ایک نیا راستہ کھل جائے گا۔ ساتھ ساتھ یورپ کے کچھ ممالک ہیں جہاں اس وقت ہر شعبے میں ورکرز کی کمی کا سامنا ہے، اور اس میں بھی پاکستانیوں کے لیے کافی سارے راستے کھل گئے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے۔ یورپ میں جس کنٹری میں اس وقت بہت سارے پاکستانی اپنا روزگار تلاش کر سکتے ہیں وہ ہے جرمنی۔ اس پہ ہم تفصیل میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے ناظرین، میں نے اپنے انٹرو میں یہ کہا کہ مشرق وسطیٰ میں پاکستانی ورکرز کے لیے ایک بہت بڑا راستہ کھلنے والا ہے۔ دیکھیں، جو جی سی سی کی کنٹریز ہے وہ بیسیکلی موسٹلی ویسٹرن ورکرز ڈومینیٹڈ تھی۔ جب جنگ ہوئی تو وہ سارے جو ویسٹرن پیپل ہیں وہ اپنے کنٹریز کو واپس چلے گئے ہیں۔ جو رہ گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سٹرینڈڈ ہیں، پھنسے ہوئے ہیں۔ جو ہی حالات نارمل ہوتے ہیں، فلائٹس ریزیوم ہوتی ہیں، ان کے لیے اب جو مڈ ایسٹ ایک کبھی سیف ہیون کے طور پہ جانا جاتا تھا وہ نہیں رہا، تو وہ تو جا رہے ہیں واپس۔ تو ایسے میں پاکستانی ورکرز وہاں پہ اپنا روزگار تلاش کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو اس وقت ڈائیلاگز ہو رہے ہیں، کہاں ہو رہے ہیں، پاکستان میں یا ٹرکی میں، اس پہ ابھی صورتحال واضح نہیں ہے، لیکن ان ڈائیلاگز کے بعد اس بات کا یقین ہے کہ ایران ایک سینکشن فری کنٹری کے طور پر سامنے آئے گا۔ جب ایران کے اوپر سینکشنز نہیں ہیں تو پھر ایران میں ایک خوشحالی کا دور آئے گا۔ وہاں پہ بہت سارا کنسٹرکشن کا، ڈیولپمنٹ کا، ہیومن ڈیولپمنٹ کا کام آئے گا، تو اس میں جو پاکستانی لوگ ہیں اپنا روزگار وہاں تلاش کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہم جس ملک کو اپنا زیر موضوع بنا رہے ہیں، جہاں پہ اس وقت ورکرز کی کمی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، وہ ہے جرمنی۔ جرمنی میں اس وقت فوری طور پر 2,50,000 ورکرز کی کمی کا سامنا ہے، اور یہ پورے ایک عالمی لیبر مارکیٹ میں اس کی پکچر کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ اب اس میں پاکستان کے لیے کیا مواقع ہیں؟ سب سے پہلے جی، جرمنی کو آخر یہ اتنے اسکلڈ ورکرز کی شدید ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ جرمنی اس وقت بہت بڑے ڈیموگرافک بحران کا شکار ہے۔ وجہ کہ جرمنی میں لوگ زیادہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور جو پیچھے سے ایک یوتھ کا بلج ہونا چاہیے جو اس کمی کو پورا کرے، وہ لوکلی طور پر نہیں ہے۔ تو ایسے میں جرمنی کو اپنی پیداواری صلاحیت کو پورا کرنے کے لیے غیر ملکی ورکرز پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے۔ زیادہ تر پاکستانی ورکرز کی جو جرمنی میں ریپوٹیشن ہے وہ ایک اچھی طور پر سمجھی جاتی ہے، تو پاکستانیوں کو ویزا دینے میں انہیں کوئی اتنا ایشو نہیں ہوگا۔ اب ڈیموگرافک بحران کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ ان کو کام کے لیے چاہیے وہ لوگ کم ہو رہے ہیں، اور معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے ان کو فوری طور پر نیو ہینڈز چاہیے۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ جی جرمنی کے جو اپنی یوتھ ہے، اپنے جو لوگ ہیں، وہ اس کمی کو کیوں نہیں پورا کر رہے؟ تو دیکھیں، جرمنی جو ہے وہ ایک ہائی ٹیک کنٹری ہے، تو وہ لوگ زیادہ تر جو ہائی اینڈ جاب ہیں ان میں انٹرسٹڈ ہیں، لیکن جو دوسری جابز ہیں جیسے بچر ہے، جیسے میکینک ہے، جیسے پلمبر ہے، جیسے عام جو سروسز کی جابز ہیں، ان میں ان کو کمی کا معاملہ ہے۔ تو وہاں پہ جو ان کی لوکل لوگ ہیں وہ زیادہ جدید شعبوں کی طرف جا رہے ہیں، تو جو
ان کے لیے کامن سروسز کے سیکٹرز ہیں، اس میں بہت زیادہ کمی کا سامنا ہے۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ ادھر سے جو لوگ جاتے ہیں، جیسے کوئی بیسیکلی جاتا ہے ایز اوبر ڈرائیور ہے یا پلمبر ہے یا کوبلر ہے، لیکن وہ چونکہ ایک بہت ہی انکلوسیو سوسائٹی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو کبھی زندگی میں بس ڈرائیور تھا وہ بعد میں یو کے کا پرائم منسٹر بن گیا۔ میں جان میجر کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہمارے ایک چودھری سرور صاحب ہیں، یہ گئے، انہوں نے بیسک ایک ریٹیل شاپ سے کام شروع کیا، لیکن اب وہ ایک بہت بڑی سٹور چین کے مالک ہیں۔ پھر وہ انہوں نے الیکشن بھی لڑا اور ان کے ہاؤس آف کامنس تک بھی پہنچے۔ تو وہ جو سوسائٹیز ہیں وہ اس کی جو ڈگنیٹی آف لیبر ہے اس کی قدر کرتی ہیں، اور جو لوگ پاکستان سے یا ایشین کنٹری سے جاتے ہیں وہاں پہ وہ اپنی ایک پوری لائف بلڈ کر لیتے ہیں، اور وہاں پہ ایسے کام کو کوئی اور بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اب اس کی ایک میں اگر مثال دوں کہ جرمنی میں جی کیسے بندوں کی ضرورت ہے، تو جیسے ایک ابھی میں بی بی سی کا سٹوری پڑھ رہا تھا کہ ایک جرمنی کی فرم کو بھارت سے ایک ای میل موصول ہوئی کہ اس میں کہا گیا کہ ہمارے پاس کافی سارے اسکلڈ ورکر ہیں جو ٹریننگ چاہتے ہیں، اگر آپ ان میں انٹرسٹڈ ہیں تو بتائیں۔ اور یہی اس میل کے نتیجے میں جرمنی نے کافی سارے انڈینز کو وہاں بلانا شروع کیا، اور اب کئی سالوں میں ادھر ہزاروں کی تعداد میں انڈینز پہنچ چکے ہیں جو میٹ شاپ، بیکری اور دیگر شعبوں میں کام کر رہے ہیں، اور وہاں سے ایک جرمنی کی معیشت نے جان ڈالی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ پاکستانی لوگ بھی کر رہے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جرمنی میں اس وقت ورکرز کی کمی ہے، اور اگر آپ ایک مناسب اور صحیح فورم سے ادھر اپروچ کریں تو آپ کے لیے روزگار کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو میں نے مثال دی یہ انڈیا کی تھی، لیکن یہ انڈین اسپیسیفک نہیں ہے جرمنی، یہ ایک ورلڈ اوور ایک ٹرینڈ ہے جس کے لیے جرمنی کو ہر سال 3 لاکھ ورکر کی ضرورت ہے۔ تو پاکستان جیسے ملک کے لیے بھی وہاں رستے کھل سکتے ہیں اگر ہم تیار ہوں۔ اب ہم پاکستان کے تناظر میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کے پاس ایک یوتھ بلج ہے، پاکستان کے پاس نوجوانوں کی ایک بہت بڑی آبادی ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ ان کے پاس آکوپیشنل ٹریننگ نہیں ہے۔ ادھر جو ایک بچر شاپ ہے وہاں پہ ایک ٹرینڈ سرٹیفائیڈ ہینڈ چاہیے، ادھر یہ کوبلر ہے اس کے پاس ایک سرٹیفیکیشن ہونا لازمی ہے۔ جسٹ لائک ڈرائیونگ، تو آپ کے پاس ایک ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جو بھی سروسز ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کوئی ایک فارمل سرٹیفکیٹ، ڈپلومہ یا ڈگری ہونی چاہیے، اس کے بعد ہی آپ کے لیے جرمنی میں یا کسی بھی یورپین کنٹری میں آپ کے لیے جاب کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ اب ادھر کون کون سے شعبے ہیں جیسے جن میں آپ کے لیے روزگار کے دروازے کھلے ہوئے ہیں؟ وہ ویلڈنگ ہے، الیکٹریشین ہے، میکینک ہے، فوڈ پروسیسنگ ہے۔ اگر آپ کے پاس ان شعبوں سے ریلیٹڈ ٹریننگ ہے اور کوئی فارمل سرٹیفیکیشن یا ڈپلومہ ہے تو آپ کے لیے جاب کا چانس ہو سکتا ہے۔ اب واپس آتے ہیں جی دوبارہ مڈ ایسٹ کی طرف، کہ جب جنگ ختم ہونی ہے تو پھر ایران، مشرق وسطیٰ کے ممالک، GCC کے کنٹریز، عراق، شام، یہ سب ملک اپنے انفراسٹرکچر اور نئی تعمیر، نئی ڈیولپمنٹ کے لیے لاکھوں ورکرز ان کو چاہیے ہوں گے، اور یہی وقت ہوگا کہ جب پاکستانیوں کے لیے ادھر کچھ دروازے کھول جائیں گے۔ اور خلیجی ممالک سے چونکہ میں نے پہلے کہا کہ ویسٹرن جو پیپل ہے ان کی واپسی ہو رہی ہے، تو جیسے ایک گیپ پیدا ہو رہا ہے، اب یہ گیپ جو ہے وہ پورا ہونا ہے۔ ان کو اس وقت چاہیے سستی لیبر، تو سستی لیبر ان کو یہ ساؤتھ ایشین کنٹری سے ہی ملتی ہے، جس میں ایک تھوڑا کمپٹیشن ہوگا۔ انڈیا کے لوگ بھی چاہیں گے کہ ہم GCC کنٹریز میں اس گیپ کو فل کریں، پاکستان کے لوگوں کی بھی وہ ہوگی
کوشش ہونی چاہیے کہ ادھر سے لوگ زیادہ سے زیادہ جائیں تاکہ ادھر جا کے کام کریں، ریمیٹنسز آئیں، اور ایک پاکستان کو ہی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فائدہ ہوگا، ساتھ ادھر جو فیملیز ہیں ان کے لیے ایک خوشحال باوقار لیونگ کا ایک ذریعہ ہو جاتا ہے۔ کیا سوال آخر میں یہی میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ کیا ہم اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ تو اس موقع پہ ابھی تو میں دیکھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خاص پالیسی کا اعلان نہیں ہوا۔ انڈیا میں اس پہ کام ہو رہا ہے، سری لنکا میں اس پہ کام ہو رہا ہے، بنگلہ دیش کا ابھی وہ ٹرانزیشن کے پیریڈ میں ہے، ادھر کی پکچر صورتحال واضح نہیں ہے، لیکن میں ان ممالک کا بتا سکتا ہوں کہ انڈیا اس پہ بہت کام کر رہا ہے، سری لنکا کام کر رہا ہے۔ ہماری حکومت اس وقت کہاں ہے؟ ہم ڈائیلاگ ہوسٹ کر رہے ہیں، ہم افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی ہے، ہماری جو پولیٹکس ہے انٹرنل وہ بہت کمپلیکس ہے، تو ایسے حالات میں ہماری جو نظر ہے وہ ایسے شعبوں کی طرف جاتی نہیں، حالانکہ اس وقت ملک میں بہت شدید مہنگائی ہے، فیول کرائسس ہے، آگے آنے والے دنوں میں ہم سن رہے ہیں کہ فیول کی راشننگ ہو رہی ہے، شاید پیٹرول پمپ بند کرنے پڑ جائیں، شاید فیول کے جو پرائسز ہیں وہ ان میں ایک اور پھر جھٹکا زوردار لگنے والا ہے۔ تو ہم ایسی چیزوں کے لیے کب تک اپنے آپ کو تیار کریں گے کہ جیسے ہماری جو لیبر ہے وہ فارن کنٹریز میں جا کر کام کرے اور اس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہو؟ ساتھ ساتھ کہ اس وقت ہم بیرون ملک جانے کے خواب تو دیکھیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو اس قابل بھی بنائیں کہ دنیا ہمیں خود بلائے، چاہے وہ جرمنی ہو، ایران ہو یا خلیجی ممالک، لیکن بہرحال ادھر ایک گیپ موجود ہے، جابز ہیں، اور یہ ہم پہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح ان جابز کا اہل بناتے ہیں کہ وہ کنٹریز ہمیں خود بلائیں۔ ابھی وہ خود نہیں بلا رہے، ہمیں خود سے ایفرٹ کرنی ہوگی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔